وزیر اعظم کا پیغام صرف ایک ہے اور ہم سب کو جو انسٹرکشن ہے وہ بھی صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور ملک کو آگے لے کر جانے کا مقصد کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ملک کو آگے لے کر جانے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ہر نوجوان خاتون، ہر نوجوان شخص کے پاس جب وہ کالج سکول سے نکلے تو اس کے پاس نوکری ہو، یہ ہے مطلب۔ اور ہمارے صحت کا نظام اچھا ہو، ہماری تعلیم کا نظام اچھا ہو، ہم اس ملک کو آگے بڑھا سکیں، اس ملک کو اکٹھے ہو کر آگے بڑھا سکیں، اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے آگے بڑھا سکیں، یہ ملک ترقی کرے۔ اس کے علاوہ اضافی جتنی بھی آواز ہے اس ملک میں وہ لغو ہے، بالکل، یعنی بالکل بے مقصد ہے۔ ہمیں وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے وہ ترقی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، 4 سے 5% جو ہم نے ترقی کرنی ہے آنے والے وقت میں، اس کے لیے توانائی کا انتظام کرنا ہے، اور توانائی کا انتظام ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ غریب آدمی LNG کی قیمت نہ دے رہا ہو، غریب آدمی کو سستی بجلی، سستی گیس مل رہی ہو۔ اور جو اویلیبل ہو وہ ایسے قیمت پہ ہو، ایسے بھاؤ ہو جسے لوگ افورڈ کر سکتے ہوں، پھر ہی ملک آگے بڑھے گا، پھر ہی غریبوں کے گھر کے چولہے جلیں گے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لائے، مگر 1-2 مرتبہ آپ ہنس دیے اور 1-2 مرتبہ سب نے شک کی نظر سے دیکھا۔ جب میں نے آپ کو آ کے کہا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد سستا تیل لے کر آئیں گے اور چند مہینوں کے اندر لے کر آئیں گے، اور آپ کو تاریخ بھی دی، تو بہت سے دوستوں نے یقین کیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور مضبوط کیا، اور بہت سے لوگوں نے شاید پاکستان کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ شک کی نظر سے بھی دیکھا کہ شاید ایسا نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 45 دن کے اندر، اور یہ 45 دن کا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے نہیں کہا، یہ روس سے آئے ہوئے وفد کے جو لیڈر تھے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ معاملہ جو 45 دن پہلے شروع ہوا تھا وہ آج ہم نے ختم کر دیا، اور آپ کے سامنے وہ معاہدے ہو گئے، ان کے اوپر دستخط ہو گئے، جن کے تحت یہ طے پا گیا کہ مارچ کے مہینے تک، مارچ ختم ہونے سے پہلے پہلے پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاہدہ طے پا جائے گا جس کے ذریعے سستا خام تیل جو دونوں ملکوں کے لیے بینیفیشل ہوگا وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام کام جو کئی سالوں میں نہیں ہوا، جو کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو جیبوں سے کاغذ لہراتے ہوئے دیکھا کہ میں بات کر رہا ہوں سستے تیل کی، میں بات کر رہا ہوں سستی، کچھ نہیں ہوا۔ 45 دن کے اندر یہ معاملہ طے پا گیا، اور اب انشاءاللہ مارچ کے اندر جو ہماری تفصیل ہے تمام کمرشل ٹرمز کی وہ طے ہو جائے گی، سائن ہو جائے گا، اور پاکستان کے اندر سستا تیل آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے معاہدہ کیا اس کے تحت ایک ہولسٹک انرجی سیکیورٹی پلان جو ہے اس سال کے آخر تک مکمل ہوگا، جس میں LNG بھی ہوگی، جس میں گیس بھی ہوگی، پیٹرولیم کے علاوہ۔ اس وقت ان کے پاس گیس میسر نہیں، مگر انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلی سردیاں، اب یہ سردیاں تو اللہ کے حکم سے گزر گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں پہلی مرتبہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی۔ جنوری ختم ہونے کو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کمی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی ان اوقات میں جو کھانے پینے کے اوقات نہیں تھے، مگر حتی الامکان حکومت نے کوشش کی، اور اس مرتبہ کسی جگہ پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی معاہدہ کیا ہے کہ اگلی سردیاں آنے سے پہلے پہلے سپاٹ کارگو، یعنی جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں ہوتے، اس پہ روس ہمیں LNG کے ہمارے ساتھ کوئی 2 کمپنیاں انہوں نے پاکستان کو کہا ہے ان کے ساتھ آپ معاہدہ کریں تاکہ اگلی سردیوں کے لیے آپ کے پاس LNG ہو۔ مگر لانگ ٹرم کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ایک ہولسٹک انرجی کا معاہدہ کیا جائے گا۔ ہولسٹک کا مطلب ہے کہ اس میں پائپ گیس بھی ہوگی، اس میں LNG بھی ہوگی، اس میں کروڈ آئل بھی ہوگا، اس میں دیگر پیٹرولیم پروڈکٹس بھی ہوں گی، جس کے ذریعے پاکستان کو سیکیورٹی ملے گی، یعنی ہر وقت انرجی کی اویلیبلٹی انشور کی جائے گی،
انرجی جو آئے گی پاکستان میں، تیل جو آئے گا، گیس جو آئے گی، وہ سستے ہوں گے تاکہ لوگوں کی افورڈیبلٹی ہو اور سسٹینیبل طریقے سے آئیں گے، کیونکہ جتنی ہم سستی چیزیں لیں گے اتنا ہی زر مبادلہ کا بوجھ ہم پہ کم ہوگا، اور یہ جو سارا دن لے دے ڈالر روپے کی ہوتی رہتی ہے اس کے اندر ہمیں فائدہ پہنچے گا اور ہماری امپورٹ کا بل کم ہوگا کیونکہ ہم سستی چیزیں خرید رہے ہوں گے۔ یہ تھا وہ وعدہ جو میں نے آپ سے کیا تھا، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آپ کے سامنے دستخط کے ساتھ وہ تمام چیزیں وہ دستخط کی شکل میں آپس میں ہمارے معاہدے کی شکل میں آپ سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ آپ نے روسی سفیر کا بھی بیان سن لیا، آپ نے ہمارے ای اے ڈی کے وزیر کا بھی بیان سن لیا، اور آپ نے اس کے بعد میرا جو تبصرہ تھا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا، جو وعدہ پرائم منسٹر نے کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ ملک جتنے خواب آپ کی آنکھوں میں ہیں ان سب کو لے کے آگے بڑھے۔ ایک ماں جو اپنی بچی کے لیے خواب دیکھتی ہے اس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں، اوئے توئے کی نظر نہ کریں، ہم اس خواب کو لے کر آگے بڑھیں۔ اب اس خواب کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس خواب کے راستے میں ایک ادھم ہے، ہر طرف اوئے توئے ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس دن آپ نے ساری اسمبلی کو غدار قرار دے دیا، جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا، اور آپ نے تمام اپوزیشن کو جو ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہٹلر کی طرح، بھائی خان صاحب، ہٹلر کی طرح آپ نے آرٹیکل 5 لگا دیا۔ آپ نے اسمبلی میں آ کے وزیر قانون نے قرارداد پیش کر دی کہ اس اسمبلی کی اپوزیشن کے اوپر آرٹیکل 5 لگایا جائے، یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان سے ووٹ لینے کا حق پارلیمان میں الیکٹ ہونے کے بعد ووٹ لینے کا حق چھین لیا جائے۔ یعنی ووٹ لینے کا حق صرف ایک شخص کو ہونا چاہیے، یا 3 4 5 خان صاحب اور ان کے 4 5 حواریوں کو، اس کے علاوہ اس ملک میں کسی کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو خان صاحب کے خلاف ووٹ کرے گا وہ کیا ہے آرٹیکل 5 کی روح سے؟ غدار، غدار ہے وہ۔ اور یہ مسودہ پیش کیا گیا اسمبلی میں، صرف غدار نہیں ہے، جو اپنے بیٹے کی کمپنی سے، اپنے بیٹے کی کمپنی سے اس کے بورڈ کے اوپر بیٹھنے کے لیے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بیٹا کامیاب ہو تو وہ بھی اس کی کامیابی میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے۔ آپ کے والدین کی بھی یہ خواہش ہے کہ جب آپ کو اللہ زندگی کے اندر کامیاب کرے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں، باپ کی شفقت آپ کے ساتھ ہو۔ لیکن جب ایک بچے نے اپنے والد کو کہا کہ آپ میرے بورڈ کے اوپر بیٹھیں، اعزازی طور پہ بیٹھیں، تنخواہ نہ لیں، تو آپ نے نواز شریف کو تنخواہ نہ لینے پہ، اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ وطن کی سلامتی کے خلاف ہیں، اور ان کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک کے وزیر اعظم رہیں، نہ صرف یہ بلکہ کسی پارٹی کے سربراہ رہیں۔ چلیں اس کو چھوڑ دیں، اور کیا چیزیں ہمارے سامنے حائل ہیں کہ آپ نے ایک وکیل کے لکھے ہوئے کاغذ پہ، ایک وکیل جس نے ایک فونٹ استعمال کیا جو کمرشلی اویلیبل تھا لیکن مائکروسافٹ کے پیکج کا حصہ نہیں تھا، یعنی کوئی بھی شخص، اور اس نے اپنے بیان میں جس کو یہ لے کر آئے تھے بیان دینے کے لیے، اس نے کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر لاکھوں لوگ یہ فونٹ استعمال کر رہے تھے جب یہ معاہدہ تحریر ہوا۔ آپ نے کہا کیونکہ اس میں وکیل نے ایک فونٹ استعمال کیا جو اویلیبل تو تھا لیکن مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا، اس وجہ سے مریم کو 7 سال سزا۔ کتنے سال سزا فونٹ استعمال کرنے پہ؟ 7 سال سزا دی کہ وہ فونٹ جو اویلیبل ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا۔ بھائی آپ کے وکیل نے استعمال کیا، آپ نے نہیں استعمال کیا، اور استعمال کیا بہن بھائی کے اندرونی معاہدے کے لیے، تو آپ نے کہا اس کو 7 سال سزا دے دو۔
یہ ہیں وہ انتشار جس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا. اور آپ اور دیکھیں, کسی نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا, آپ نے اس کے اوپر ہیروئن ڈال دی, 20, 22, 25 کلو ہیروئن ڈال دی, جس کی سزا کیا ہے؟ موت. یعنی اس کے ہاتھ میں موت کا پروانہ دے دیا اس بنیاد پہ کہ وہ آپ کو اپوز کر رہے ہیں. اور میں آپ کو کس کس کا بتاؤں؟ آپ کو خواجہ سعد رفیق کا بتاؤں جو 2-3 سال جیل رہ کر آئے, آہد چیمہ کا بتاؤں جو 3 سال جیل رہ کر آئے, فواد حسن فواد کے متعلق بتاؤں آپ کو میں, خواجہ سلمان رفیق, خواجہ سعد رفیق کی داستان سناؤں آپ کو, میں خواجہ آصف کی داستان سناؤں آپ کو, میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی داستان سناؤں آپ کو, میں احسن اقبال, کس کی داستان سناؤں؟ یہ تھمنا چاہیے. کبھی آپ نے توہین رسالت کا الزام لگا کر لوگوں کو گولیاں مروائیں, کبھی آپ نے آرٹیکل 5 لگا کے لوگوں کو غدار قرار دیا, تو اس ملک میں ایک تحریک بن گئی ہے, ایک طریقہ کار بن گیا ہے. اور یہ وہ غدر ہے جو خان صاحب اس ملک پہ میں پیدا کر رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یا میں کھیلوں گا یا کوئی بھی نہیں کھیلے گا. اور ان کے ٹارگٹ کے اوپر صرف اپوزیشن نہیں ہے, ان کے ٹارگٹ پہ ان کے اپنے بھی دوست ہیں, وہ جن کے پیسے سے یہ کاروبار سارا پی ٹی آئی کا چلاتے تھے, چاہے وہ علیم خان ہو, چاہے وہ ترین صاحب ہوں, وہ تمام لوگ جو ان کے دائیں بائیں کھڑے 10 سال تک پیسے خرچتے رہے ان پہ اور ان کی پارٹی پہ, ان کو بھی استعمال کیا اور پھینک دیا. تو ہر ایک کو وہ مہرے پہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ میرے دوست فواد چودھری صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی اور صاحب ہوں, گل صاحب ہوں. اصل میں یہ تمام ان کو مہروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے, تاکہ وہ خواب جو وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ میں نے آپ کے سامنے سمپل سا خواب, یعنی ایک بچی کے, یہ ایک ماں کی آنکھوں میں خواب اپنی بچی کے لیے, ایک باپ کی خواہش کہ بیٹے کو نوکری مل جائے, اس خواب کو کسی طرح وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائے, کیونکہ اگر وہ پہنچ گیا تو میرا کیا بنے گا. تو یعنی یہ تمام معاملہ یہ ہے کہ میرا کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اگر کوئی بھی شخص کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو قابل گرفت ہے قانون کے مطابق, تو اس کو گرفت میں آنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی پہ ختم نبوت کا, کافر ہونے کا, غدار ہونے کا الزام نہیں لگانا چاہیے. جو حقیقت ہے اسی کی مطابقت سے سزا تجویز ہونی چاہیے. میری یہ درخواست ہے ہر ایک کو, پولیس کو بھی, کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو قانون کی گرفت میں آتی ہے, کیونکہ قانون شکنی کی گئی ہے, تو ضرور اس کو لے کر چلیں آگے اور قانون کے مطابق کاروائی کریں. مگر یہ غدار, باغی, یہ باتیں چھوڑ دیں, یہ اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے, ایک تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ بھائی ہر بندے کی آنکھ میں جو خواب ہے وہی ووٹ کے ذریعے وہ پارلیمان میں لے کر آتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہی وہ خواب ہیں جو وزیر اعظم کی آنکھ میں ہوتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ یہ وزیر اعظم کے خواب ہیں, اس وجہ سے کہ یہ آپ کے خواب ہیں جو ووٹ کی شکل میں وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمام چیز پیش کی ہے وہ صرف ایک پیس آف ایویڈنس پیش کیا ہے کہ وہ ان خوابوں کی جو منزل یا منازل ہم نے طے کرنی ہے, ہم اس کی طرف گامزن ہیں. اور چاہے وہ دورہ ہو کسی ایسے ملک کا جس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد یہ دکھاؤں گا کہ کیسے 10 سے 12-14 بلین ڈالر کی, یعنی 10 سے 14 ہزار ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ انشاءاللہ ہم اس ملک میں ہوگی انشاءاللہ ریفائنریز میں. مگر میں اسی وقت آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا جب یہ تفصیلات طے ہو جائیں گی. لیکن انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اس ملک کی انرجی سیکیورٹی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں,
اس کے ملک کے اندر زر مبادلہ کا جو بوجھ ہے جو ہمارے اوپر ڈالر اور روپے کے اندر جو امبیلنس ہے اس کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ چیزیں جو اس ملک کی ترقی کے راستے میں حائل ہیں. اور پھر میں نے آخر میں درخواست یہ کی کہ بھائی قانون کے مطابق آگے بڑھیں. اگر کسی نے قانون شکنی کی ہے، وہ میں بھی ہوں، وہ میرے دوست فواد صاحب بھی ہوں، وہ کوئی اور بھی شخص ہوں، آپ قانون کے دائرے میں قانون کے مطابق ان کے اوپر کارروائی کریں. لیکن میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو 2-3 ہم نے چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، غدار، کافر، رسول خدا نخواستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں کوئی ایسی کوئی گستاخانہ بات کی ہے، یہ سیاست میں مت کریں. اس سے سیاست کو دور رکھیں. اس سے اگر ہم سیاست کو دور رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہوا تھا اجلاس یہاں پہ پریس کلب میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایل پی جی کی ایک تو شارٹیج ہے اور دوسرا قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو اس کے اوپر اگر حکومت ایکشن نہیں لیتی تو ہم آپ کا نام لکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے 31 تاریخ کو جو ہے وہ احتجاج کریں گے. تو پھر مافیا نے پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ اگر میں مافیا کی پشت پناہی کرتا ہوں تو میرے دوست پھر مافیا نے کیوں کی ہے؟ آپ ہی لوگ ان مافیا ایل پی جی کو ہر دفعہ کہتے ہیں نا. اگر آج جن لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے وہ کون لوگ تھے جن کی میں پشت پناہی کر رہا ہوں؟ اور اگر میں پشت پناہی کر رہا ہوں تو میرے خلاف کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ ان کو تو آپ لوگوں کے خلاف پریس کانفرنس کرنی چاہیے جو ان کو کہتے ہیں مافیا ہے. بات یہ ہے بھائی کہ اس دفعہ ایس ایس جی سی کے ذریعے اور پی ایس او کے ذریعے اور پرل پارکوں کے ذریعے ہم نے کم از کم 20,000 ٹن ایل پی جی اضافی حکومت نے منگوائی ہے جو پہلے حکومت نہیں منگواتی تھی. آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلے سال ایل پی جی کا جو ہمارا کارخانہ ہے جس کو ٹرمینل کہتے ہیں اس کی ٹوٹل یوٹیلائزیشن 20-22-25% تھی. تو میں کہہ رہا تھا کیوں بھائی؟ تاکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ منگوا کے جو ان کے من میں آئے اس بھاؤ بیچیں، اور غریب آدمی جتنی مرضی بلیک ہو ایل پی جی وہ بلیک کے پیسے دے. تو ایس این جی پی ایل سے میں نے کہا کہ تم دکانیں کھولو گے گلی محلے میں اور ایل پی جی بیچو گے اور اوگرا کی پرائس سے نیچے بیچو گے، اور اگر ایک بھی جگہ پہ ایک بھی کنٹینر اوگرا کی پرائس سے اوپر بکا کسی بھی سرکاری دکان کے اوپر تو میں تمہیں فائر کر دوں گا. جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسری طرف ایس ایس جی سی کو کہا کہ 20,000 ٹن اضافی ایل پی جی منگواؤ تاکہ جس وقت کوئی بلیک کرنے لگے اس وقت مارکیٹ کے اندر ایل پی جی ہونی چاہیے. تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایل پی جی بلیک نہیں ہوئی، اوگرا کی پرائسز کے ارد گرد چلتی رہی. تو وہ جو فائدہ ملتا تھا ان دوستوں اور بھائیوں کو ہر سال جسے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کو مہنگی، آپ کے محلے کے اندر اگر دکان کھلی ہوئی ہے ایل پی جی کی سرکاری اور اس پہ اوگرا ریٹ کے اوپر اگر آپ کو ایل پی جی مل رہی ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 20,000 ٹن ہر مہینے اضافی ایل پی جی منگوائی ہے، تو آپ کیوں جا کے مہنگی خریدیں گے؟ اس پہ ہوئی ہے بھائی پریس کانفرنس، اور جن نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اگر میں ان کی پشت پناہی کر رہا ہوں تو پھر میرے خلاف کاہے کو کرتے ہیں؟ ان کو تو میری تعریف کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں کتنے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ہماری پشت پناہی کی، ہم بلیک کر سکے، قیمتیں بڑھ گئیں، ہم نے ڈھیروں پیسے بنائے، اور یہ جو ہماری رولز رائس ایک تھی اب وہ 2 ہو گئی، 2 مرسیڈیز جو تھی وہ 3 ہو گئی. ہر ایک تو آتا ہے پریس کانفرنس کرنے مرسیڈیز پہ، اور وہ غریب آدمی جو ایک کنستر نہیں خرید سکتا ایل پی جی کا، اس کے متعلق جی مارچ کے اندر میں نے آپ کو کٹ ڈیٹ کیا سائنڈ آپ کو ڈاکیومنٹ اس دن دکھایا، آپ سب بھائی وہاں موجود تھے. مارچ کے اندر معاہدے کی تمام کمرشل ٹرمز فائنلائز ہو جائیں گی، اور اپریل کے اندر انشاءاللہ 1-8 مہینے میں، کیونکہ وہاں سے آنے میں بھی 20-25 دن لگتے ہیں کارگو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اپریل کے اینڈ میں یہ تیل یا اس کے بعد آنا شروع ہو جائے گا. اپنی پریس ٹاک میں ذکر کیا کہ غداری کے مقدمات اور بغاوت کے مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے، لیکن ابھی آپ کے دور میں صرف بات چوتھی پر جو مقدمہ ہوا اس میں بغاوت کا بھی جو ہے وہ شک ہے. دوسرا، ماضی میں اگر سارا کچھ یہی ہو رہا تھا تو آج آپ کے دور میں صرف وہی ہو رہا ہے، تو پھر کیا بدلا؟
اور نمبر 2 کہ جو روس سے ہم تیل درآمد کر رہے ہیں اس میں کوئی کرنسی کو فائنلائز کیا کہ روبل میں اس کی درآمد ہوگی یا ین میں ہوگی, اس پر سر جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو بڑے صاف الفاظ میں بتایا ہے, فواد میرا دوست ہے, پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز ہم نے فواد کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کیا, فواد کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور الیکشن کمیشن کے اس شخص نے کیا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کو تھریٹ کیا گیا ہے یا ان کے خاندان کو تھریٹ کیا گیا ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو قانون شکنی جس طرز کی جس لیول کی ہوئی ہے اس کی مطابقت سے اطلاق ہونا چاہیے ان شکوں کا جو قانون کے مطابق لگتی ہیں, چاہے وہ تھریٹ کی ہیں یا کسی اور چیز کی ہیں. یہ بغاوت میں کون ہوتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن کو کہوں کہ وہ کیا دفعہ لگائیں یا پولیس کو کہوں کہ وہ کیا دفعہ لگائیں, لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ بغاوت کے مقدمات جو ہیں سیاستدانوں کے اوپر کیے جائیں. یہ غیر مناسب بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سیاستدان مادر پدر آزاد ہیں. اگر سیاستدان بغاوت کریں تو ان پہ بغاوت کا مقدمہ درج کریں. اگر سیاستدان فوج کے اندر بغاوت پہ جوانوں کو اکسائیں تو بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے. اگر سیاستدان یہ ہے کہ کہیں کہ کچھ جرنیل جو ہیں وہ بہادر اور محب وطن ہیں اور کچھ, تو پھر بغاوت کے مقدمات بنتے ہیں. لیکن آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے سخت کلامی کی تو آپ کو ضرور قانون کا سامنا کرنا چاہیے. جو وہ کریں گے وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ بغاوت کی جو چیزیں ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدانوں کو یہ بغاوت وغیرہ کے الزام لگا کے روکنا چاہیے. آپ کا دوسرا سوال, کرنسی طے ہوگی. جی پاکستان کے اندر جو تجارت ہے وہ زیادہ تر ہم ڈالرز میں کرتے ہیں تجارت. ہماری تجارت جو دیگر ممالک کے ساتھ ہے وہ کبھی کبھی دوسری کرنسیز میں بھی ہوتی ہے. ہم یہ جو اماراتی کرنسیز ہیں یا سعودی کرنسیز ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں, آپ بھی استعمال کرتے ہیں. ہم جو چینی کرنسی ہے اس کو بھی اپنی امپورٹ ایکسپورٹ میں استعمال کرتے ہیں. جس کرنسی کی ہمارے پاس فراوانی ہوگی, کیونکہ اگر ہمارے پاس ڈالر کم ہے کوئی اور کرنسی زیادہ ہے تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. ہمیں کوئی آر نہیں, ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس میں کرنسی کا کوئی معاملہ ہو, اور جو ہمارا جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں اس کا بھی اس میں ایک رول ہے. تو وہ جو تفصیلی جس کو میں کہہ رہا ہوں مارچ تک تمام معاملات طے ہونے ہیں, ان معاملات کو طے ہو لینے دیجئے. ان میں یہ طے ہو جائے گا کہ وہ کس کرنسی میں کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس کون سی کرنسی موجود ہے, بہترین طریقہ کار اس کا کیا ہے. یہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے, تو یہ معاملات طے ہو جائیں گے, اور مارچ میں جب معاملات تفصیل طے ہوگی تو آپ کے سامنے لے آئیں گے. بلین 10 سے 14 ہزار ملین ڈالر کی نہیں, یہ میں نہیں, یہ قبل از وقت, یہ قبل از وقت. حاضر آج نوٹیفائی ہوئی ہے, 7 دن دیے گئے ہیں, انشاءاللہ 7 دن میں سامنے آ جائے گی. اور وہ اس وجہ سے قبل از وقت ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں. غیر مناسب ہوتا ہے کسی ملک کے متعلق تبصرہ کر دینا جب بات نامکمل ہو. میں نے آپ کو اس دن روس کا ذکر کیا جب میں بات کر کے نکلا, اور میں نے اس دن آپ کے سامنے معاہدہ رکھا جب ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتدال کے ساتھ, بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ یہ والا ویل جو ہم ڈرل کر رہے ہیں اس کے بعد لائنیں لگ جائیں گی اور لوگوں کو نوکریاں وہ کیا ٹیکس دینے کے لیے لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اور ٹیکس, یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم حکومت چلا رہے ہیں تو ایک اعتدال کے ساتھ ایک سلیقے سے اس کو چلنے دیں, وہی چلا رہے ہیں. سر ہم روس کے ساتھ تو ایک ہم نے معاہدہ کر لیا. ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو کہ 2010-11 کا منصوبہ ہے, اور ایران نے بہت بڑی ایک ایریا پر پائپ لائن بھی بچھائی ہے, تو کیا سمجھے کہ آئندہ سالوں میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ پورا ہوگا؟ دیکھیں ہم تو ہر جگہ سے اپنی انرجی سیکیورٹی لینے کے لیے تیار ہیں, مگر بین الاقوامی جو معاہدے ہیں, بین الاقوامی جو رجیم ہے, اس سب کو مد نظر رکھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس پہ بھی ہماری ایک ٹیم کام کر رہی ہے, اس پہ کوئی واضح چیز ابھی سامنے نہیں آئی. جب آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. روس کے متعلق ایک بڑی واضح شکل میں ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہمارے سامنے آ گیا تھا جو میں آپ کے سامنے لے کر آ گیا ہوں. جس طرح گرفتار کیا گیا, جس طرح ان کے مقدمہ بنا, اور جس طرح پولیس نے سفید کپڑا ڈال کے ان کو پیش کیا, کیا
सियासतदानों को इस तरह बात कर रहे थे, इस तरह गिरफ्तार और इस तरह अदालत में पेश करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सर जैसे आपने कहा कि अगर कोई किसी दो जनरल्स के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात करता है तो उन पे बगावत। नहीं 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 नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि अगर फौज में किसी को बगावत पे उकसाया जाए, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आप फौज के जवानों को कहें कि खड़े हो जाओ, मेरी पहली मेरी जी नहीं, मैंने किसी इसी वजह से मैंने साथ ही आपके सामने कर दी सारी बात। आप किसी के फैसले को अगर तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो बनाएं। आप किसी एक फर्द की किसी चीज को, किसी बात को आप कहते हैं कि मेरा डिसएग्रीमेंट है और मैं समझता हूं ये सही नहीं है, तो आप जरूर करें। लेकिन आप ये कहें कि उठ खड़े हो और इंस्ट्रक्शन ना मानो, तो जब उन्होंने आपके बच्चों के लिए सरहदों के ऊपर जब जान देते हैं तो उस वक्त भी वो यही सोचें कि इंस्ट्रक्शन ना माने। तो मैं समझता हूं जो गैर मुनासिब चीज है, जिससे आप फौज पूरी को ना सिर्फ तकसीम कर दें बल्कि तबाह कर दें, और आप उकसाएं जवानों को कि वो खड़े हो जाएं अफसरान और हुक्म के खिलाफ, तो आपके बच्चों का दिफा कौन करेगा? कोई और आकर करेगा। इस वजह से मैं समझता हूं ये नामुनासिब है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप कानून के मुताबिक चलें, जो कानून शिकनी हुई है उसकी मुताबिकत से आगे बढ़ें, किसी की तजलील मत करें। बिल्कुल किसी की तजलील करने का हक किसी के पास नहीं है। आप इज्जत के साथ लोगों को लेकर आएं, जो कानून शिकनी हुई है उसकी मुताबिक, कानून के मुताबिक आगे बढ़ें। यही तरीका हम अपनाएंगे तो मुल्क आगे जाएगा और वो तमाम ख्वाब जो वजीर आजम के बिहाफ पे मैंने आपके सामने रखे हैं वो पाए तकमील को पहुंचेंगे।